السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان مبتدع ہیں اور بدعتوں کو گڑنے والے ہیں۔ جتنی بھی بدعتیں اور غلط رسومات مروج ہیں سب کے ایجاد کرنے والے اعلیٰ حضرت ہیں۔ یہ فتویٰ دارالعلوم بنوریا سے آیا ہے اور آپ بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں گوگل سے۔ آج اسی فتوے پر تحقیق کی جائے گی کہ یہ فتویٰ صحیح ہے یا یہ فتویٰ غلط ہے۔ تو پہلے میں آپ فتوے کی دیکھ کر کے عبارت پیش کر دوں، اس کے بعد میں اس پر تحقیق کی جائے گی۔ دارالافتاء والقضات الجامعۃ البنوریہ۔ سوال ہوا مولوی احمد رضا کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کافر یا گناہگار؟ اگر کافر تو کس حد سے؟ تو اس کا جواب لکھا ہے دیوبندی مولانا صاحب نے۔ احمد رضا خان بریلوی مبتدع بلکہ رئیس المبتدعین، اور آج تک جتنی بدعات و رسومات مروج ہیں وہ اس کے معید رہے ہیں، مگر بدعتی ہونے کے علاوہ علماء دیوبند نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا۔ اسکرین پہ ہم فتوے کا اسکین لگا دیں گے، آپ بھی اپنی نظر سے پڑھ لیجئے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی بدعات و رسومات مروج ہیں، رائج ہیں، ان سب کے ایجاد کرنے والے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کو بتایا ہے۔ مطلب ہے ان کے فتوے کا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جو ہیں وہ بدعتی ہیں اور بدعتوں کو ایجاد کرنے والے ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی بدعتوں نے جنم لیا ہے، جتنی بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں، سب کے ایجاد کرنے والے اور سب کے معید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو انہوں نے بتایا ہے۔ اب اس پر تحقیق کی جاتی ہے، تو آج کی تحقیق میں ہم بدعات کی قسمیں وغیرہ بیان نہیں کریں گے، صرف دیوبندی مولویوں کے اقوال سے، قولوں سے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول مانا ہے یا فقیہ مانا ہے یا بدعتی مانا ہے۔ اور آج کے نہیں، تقریباً 100، 125، 150 سال پرانے بڑے بڑے دیوبندی لوگوں کی عبارتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہوگا، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ جو ویڈیو آئے گا اس میں بدعات کی تمام قسموں کو بیان کیا جائے گا۔ لہٰذا اب میں اپنی تحقیق شروع کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ دیوبندیوں کے بڑے مولوی، تبلیغی جماعت کے بڑے عالم اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، آپ اس کو ملاحظہ کریں۔ اسکرین پہ ہم اس کا اسکین لگا دیں گے، اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے۔ مولوی الیاس لکھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت کے ہیں، اگر کسی کو محبت رسول سیکھنی ہو تو وہ مولانا احمد رضا بریلوی سے سیکھے۔ حوالہ ہے فاضل بریلوی اور ترک موالات، صفحہ نمبر 100۔ مولانا الیاس صاحب لکھتے ہیں کہ کسی کو اگر محبت رسول سیکھنی ہے، یعنی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اگر محبت کرنے کا طریقہ کسی سے سیکھنا ہے تو وہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ آج کے دیوبندی مولوی آپ کو بدعتی لکھ رہے ہیں، بدعتی اور بدعتیں پھیلانے والا لکھ رہے ہیں، اور یہ لکھ رہے ہیں کہ جس کو محبت رسول سیکھنی ہے تو احمد رضا سے سیکھے۔ یعنی یہ بڑے مولوی دیوبندیوں کے کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول اعلیٰ حضرت ہیں۔ مولانا ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی اور اس کے جزیات پر جو ان فاضل بریلوی کو عبور حاصل تھا، اس زمانے میں کسی کے پاس اس کی نظیر نہیں ملتی۔ حوالہ ہے نزہۃ الخواطر ہشتم، صفحہ نمبر 41۔ یعنی مولانا ابو الحسن ندوی لکھتے ہیں کہ فقہ حنفی میں جو جزیات پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو عبور حاصل تھا وہ کسی کو نہیں، یعنی آپ بہت بڑے فقیہ عالم دین ہیں۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جو بہت بڑا فقیہ عالم دین ہوگا کیا وہ بدعتیں پھیلائے گا؟ کیا وہ گمراہیتیں پھیلائے گا؟ اگر کوئی صحیح معنوں میں چھوٹا موٹا مولانا بن جاتا ہے تو وہ لوگوں کو گمراہیت سے بچاتا ہے، بدعتوں سے بچاتا ہے، تو جو بہت بڑا عالم ہو کیا وہ لوگوں کو گمراہیت میں ڈالے گا؟ پتہ چلا فتاوی بنوریا میں غلط لکھا ہوا ہے۔ اور دیکھیں، مولانا معین الدین ندوی، یہ ندوہ سے تعلق رکھتے ہیں، لکھتے ہیں مولانا احمد رضا صاحب صاحب علم و نظر مصنفین میں سے تھے، دینی علوم خصوصاً فقہ و حدیث پر ان کی نظر وسیع اور گہری تھی۔ مولانا نے جس
دقت نظر اور تحقیق کے ساتھ علماء استفسار کے جواب تحریر فرمائے تھے، اس سے ان کی جامعیت، علمیت، بصیرت قرآنی، استحضار ذہانت اور تباعی کا پورا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کے عالمانہ، محققانہ فتاوی و مخالف و موافق ہر طبقے کے لائق ہیں، یعنی ان کے جو فتاوے ہیں وہ مخالفین کے لیے اور موافقین کے ہر طبقے کے لیے لائق ہیں۔ حوالہ ہے سیاہ اور سفید، صفحہ نمبر 114۔ یعنی آپ فرما رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت بہت ذہین و فطین اور بہت عقل رکھنے والے بہت بڑے عالم دین تھے۔ آپ کے فتاوے مخالفین میں بھی مقبول ہیں، موافقین میں بھی مقبول ہیں۔ تو آپ بتاؤ، جو انسان بدعتی ہوگا، بدعتوں کو گڑھنے والا ہوگا، وہ اتنا بڑا فتویٰ کیسے دے سکتا ہے؟ ان کا فتویٰ اتنا مقبول کیوں ہو سکتا ہے؟ پتہ چلا دارالعلوم بنوریا سے غلط فتویٰ دیا گیا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے متعلق۔ اور مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی، ان کو تو دنیا جانتی ہے، بہت بڑے عالم دین ہیں دیوبندیوں کے، تو آپ کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے متعلق؟ سماعت کریں۔ مولانا احمد رضا خان صاحب کے علم و فضل کا میرے دل میں بڑا احترام ہے، فی الواقع وہ علوم دینی پر بڑی نظر رکھتے ہیں، اور ان کی فضیلت کا اعتراف ان لوگوں کو بھی ہے جو ان سے اختلاف رکھتے ہیں۔ نزاعی مباحث کی وجہ سے جو تلخیاں پیدا ہوئی ہیں، وہی دراصل ان کے علمی کمالات اور دینی خدمات پر پردہ ڈالنے کا موجب ہوئی۔ سیاہ اور سفید، صفحہ نمبر 112۔ یہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب نے لکھا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے متعلق۔ اور مولانا شبلی نعمانی، یہ بھی بہت فیمس مولوی ہیں دیوبندیوں کے، کیا لکھتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں؟ مولانا احمد رضا صاحب بریلوی جو اپنے عقائد مسیحت ہی متشدد ہیں، مگر اس کے باوجود مولانا صاحب کا علمی شجر اس قدر بلند درجے کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا کے سامنے پرکاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس احقر نے بھی آپ کی متعدد کتابیں دیکھی ہیں۔ رسالہ ندوہ، اکتوبر 1994، صفحہ نمبر 17۔ یعنی مولانا شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ میں نے بھی آپ کی بات کتابیں دیکھی ہیں، آپ کی طرح علم والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور دیکھیں آپ، مولانا انور شاہ کشمیری، یہ مصنف ہیں دیوبندیوں کے، بہت زیادہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، کچھ حدیثوں کی شرح بھی لکھی ہیں، اور سیرت رسول پہ بھی انہوں نے غالباً کوئی نہ کوئی کتاب لکھی ہے۔ تو یہ آپ اعلیٰ حضرت کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سنیں۔ مولانا انور شاہ کشمیری دیوبندی لکھتے ہیں کہ جب بندہ ترمذی شریف اور دیگر کتب احادیث کی شروحات لکھ رہا تھا تو حسب ضرورت احادیث کی جزیات دیکھنے کی ضرورت درپیش آئی، تو میں نے شیعہ حضرات، اہل حدیث حضرات اور دیوبندی حضرات کی کتابیں دیکھیں، مگر ذہن مطمئن نہ ہوا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ دیوبندیوں کی کتابیں دیکھیں، شیعوں کی کتابیں دیکھیں، لیکن آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوا۔ اب مطمئن کیسے ہوا وہ سنیں۔ ذہن مطمئن نہ ہوا، بالآخر ایک دوست کے مشورے سے مولانا احمد رضا خان کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ اب بخوبی احادیث کی شروع بلا جھجک لکھ سکتا ہوں۔ واقعی بریلوی حضرات کے سرکردہ عالم دین مولانا احمد رضا صاحب کی تحریر مضبوط ہے، جسے دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مولانا احمد رضا ایک زبردست عالم دین اور فقیہ ہیں۔ حوالہ ہے رسالہ ہادی دیوبند، صفحہ نمبر 7۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، مولانا انور شاہ کشمیری جو اتنے بڑے عالم ہیں دیوبندی مولوی لوگوں کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمام کی کتابیں دیکھی لیکن مطمئن نہیں ہوا۔ جب مولانا احمد رضا کی میں نے کتاب دیکھی تو شرح لکھنے کے لیے مطمئن ہو گیا۔ بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں۔ اب ان کے علاوہ بھی بہت سے، مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا لکھا تھا اعلیٰ حضرت کو، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا نظریہ تھا۔ خلیفہ تھانوی مفتی محمد حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت تھانوی صاحب نے فرمایا، اگر مجھے مولوی احمد رضا بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا۔ اسوائے اکابر، صفحہ نمبر 7۔
इसी बात पे आज फैसला हो जाए कि मौलाना अशरफ अली थानवी जो सारे देवबंदियों के सरदार हैं, दारुल बनौरिया के भी सरदार हैं, दारुल देवबंद के भी सरदार हैं, ऑल वर्ल्ड जितना भी देवबंदी है सबके सरदार मौलाना अशरफ अली हैं। तो मौलाना अशरफ अली आला हजरत के बारे में लिख रहे हैं कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं फाजिल बरेलवी आला हजरत के पीछे नमाज पढ़ लेता। अब आप अंदाजा लगाओ, अगर आला हजरत बिदाती हैं, लोगों को गुमराह करने वाले हैं, लोगों को गुमराह किया है, तो उनके पीछे मौलाना अशरफ अली ने नमाज पढ़ने की ख्वाहिश क्यों जाहिर की? क्या बिदाती के पीछे तुम्हारे बड़े मौलाना नमाज पढ़ेंगे? क्या बिदाती के पीछे इतने बड़े मौलाना अशरफ अली नमाज पढ़ सकते हैं? उनकी नमाज हो जाएगी? नहीं होगी ना। अब मौलाना अशरफ अली थानवी कह रहे हैं कि मैं पढ़ लेता, इसका मतलब आला हजरत फाजिल बरेलवी बिदाती नहीं थे। ये साफ जाहिर होगा। ये हमने चंद नमूने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए इसी पर इख्तिफा किया जाता है। आला हजरत फाजिल बरेलवी के बारे में देवबंदी लोगों ने क्या क्या लिखा है, आपकी कैसे कैसे तारीफें की हैं, अगर सबको जमा किया जाए तो कई 100 सफ़ात की किताब बन सकती है। मैंने आपकी खिदमत में ये चंद इबारात पेश कर दी और वो फतवा भी पेश कर दिया कि उन्होंने आला हजरत को मुबतदी लिखा है, बिदाती लिखा है, और इन्होंने आला हजरत को किसी ने लिखा है फ़क़ीह, किसी ने लिखा है आलिम, किसी ने बहुत बड़ा आलिम लिखा है, किसी ने लिखा है कि दीन में बहुत गहरी आपकी नज़र थी। तो इससे पता चला कि देवबंदियों के घर में भी अपने इत्तिफाक नहीं है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है। लेकिन जो पुराने देवबंदी है उन्होंने आला हजरत को आशिक रसूल लिखा है, फ़क़ीह, बहुत बड़े फ़क़ीह लिखा है और काफ़ी आपकी तारीफ़ें की हैं। हमने सारी इबारात मैं हवाला आपकी खिदमत में पेश कर दी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे कहने में जो भी गलती हो, आप गवाह हो, आप मुझे माफ़ करें, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।